تو دنیا بھر کے ادب میں یہ سوال بار بار اٹھایا جاتا ہے کہ ادب کی ضرورت و اہمیت کیا ہے، اور وہ کون سا معیار ہے جس پہ پرکھ کے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ادب ہے اور یہ ادب نہیں ہے۔ ادب کا جو اصل ٹچ سٹون جس کو کہتے ہیں نا، وہ پتھر جس پہ اس کو گھس کر تو دیکھا جائے کہ سونا ہے یا گند ہے، یہ تو فطرت ہے، کیونکہ اس کا زبان سے کوئی تعلق نہیں اور علم سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ایسے زمانوں میں جب کہ الف بے پڑھنا بھی شاذ کے طور پر تھا عرب میں، اور اکثر جوہلائی تھے، یہاں تک کہ ملک ہی جوہلا کا کہلاتا تھا۔ اس زمانے میں جو عربی کلام نے ترقی کی ہے، مسلمان بھی بعد میں اسی کا حوالہ دیتے رہے، اور اس شان اور عروج کو پھر عربی کلام نے پہنچا۔ قرآن تھا جو سب سے بالا رہا، اور اس کے بعد جب انہوں نے فصاحت و بلاغت کا حوالہ دیا تو یا قرآن کا دیا ہے یا قبل از قرآن کے عرب جوہلا کا۔ تو پنجابی میں بھی جو بہت اونچے درجے کا کلام ہے، اس کا کسی کے صاحب علم ہونے سے کوئی تعلق نہیں، وہ نہایت ہی اعلیٰ درجے کی اندرونی روشنی تھی جس نے وہ کلام پیدا کیا ہے۔ شیکسپیئر کسی اسکول یونیورسٹی کا تعلیم یافتہ نہیں تھا، اور چوٹی کے علماء جو بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے ڈاکٹریٹ لیتے ہیں وہ اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ وہ ایک معمولی عام گھوڑے پکڑ کے چلنے والا انسان تھا لوگوں کے۔ جب لوگ گھوڑے باندھا کرتے تھے وہ باہر تھیٹرز کے باہر ان کے گھوڑے کی رسیاں پکڑ کے تو ان کو باندھا کرتا تھا، ان کی حفاظت کرتا تھا۔ ایک بات خطی ہوئی کہ فصاحت و بلاغت یا ادب کا تعلیم سے تعلق نہیں ہے، اسی لیے دنیا کا چوٹی کا ادب اس پر نازل ہوا جو دنیا کے لحاظ سے تعلیم یافتہ نہیں تھا۔ اس کا تعلق فطرت کے اس سرچشمے سے ہے جو خدا تعالیٰ کی صفات کا کہ توازن کا حسن رکھتا ہے، اور وہ اندرونی توازن جو ہے حسن کا، وہ جب خیالات میں ڈھلتا ہے تو بہترین ادب بنتا ہے۔ اور اس پہلو سے ہر ادب کا خدا تعالیٰ کی سچائی توحید کے چشمے کے قریب تر ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ جتنے بھی چوٹی کے لکھنے والے ہیں ان کے اندر وہ اندرونی روشنی ہے، ایک توازن ہے، ایک غیر معمولی قوت پھوٹتی ہے جو عدل سے پھوٹتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کی زبان کے حرفوں کا تول اتنا عجیب ہے کہ ایک حرف کو آپ اٹھا کے دوسری جگہ نہیں رکھ سکتے، جو حقیقت میں اس توازن کی مثال ہے جس کے متعلق قرآن کریم دعویٰ کرتا ہے کہ یہ کائنات ایسی ہے جس میں تم کہیں کوئی بھی رکھنا یا اونچ نیچ نہیں دیکھو گے، یعنی جہاں جو چیز رکھ دی گئی ہے وہاں سے ہٹا کے دوسری جگہ نہیں رکھ سکتے۔ تو ایک تعریف یہ نکلا اس سے، ایک تو ہے اس کا منبع کیا ہے، کہاں سے ادب نکلتا ہے، دوسرے اس کو جانچا کیسے جائے گا۔ اس کا جانچنا یہ ہے کہ جو لفظ جہاں رکھ دیا جائے وہاں سے پھر اٹھایا نہ جا سکے، سوائے اس کے کہ ناانصافی کرے مضمون سے۔ تو یہ فطری عدل جب تک گہرے انسانی فطرت کے سرچشمے سے نہ نکلے از خود بنایا نہیں جا سکتا۔ تو ادب خود ساختہ نہیں ہوتا، ادب خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ودیعت ہے جو تخلیق ہے، اور ایسا آدمی جہاں بھی ہو، نیم دیوانہ بھی ہوگا تو اس کی زبان سے ادب کے چشمے پھوٹ سکتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو دیوانہ وار پھرتے ہیں اور نہایت اعلیٰ درجے کا کلام ان کی زبانوں سے نکلتا ہے۔ تو ساری تفصیل میں جانا اس وقت تو ادب کے مختلف نمونے دے کر تو ممکن نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ مختصر اصولی جواب کافی ہونا چاہیے سر دست۔ جیسے حضور اس کی ضرورت اور اہمیت کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ ضرورت تو بڑے الہام کے نیچے ہاں جی جہاں الہام موجود ہو تو یہ کیا کام سر انجام دیتا ہے، انسان اس کی کا کون سی شخصیت کا اظہار کرتا الہام ہے؟ جو ہے
اس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے، میرے ذہن میں اصل میں ایک شعر ہے غالب کا ہاں کہ غالب سریر خام و نوائے سروش ماشاء اللہ۔ آتے ہیں غیب جی سے یہ مدامی خیال میں، وہ اسی کیا حقیقت ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، ایک تو الہام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین وحی کی صورت میں نازل ہوتا ہے، ایک وہ شعلہ نور ہے جو دل کی تعدیل یا فطرت کی تعدیل سے دل سے اٹھتا ہے، میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ الہام کے تعلق کو قرآن کریم یوں بیان کرتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نور ہے یہ بھڑک اٹھنے کو تیار تھا، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، خواہ اسے آگ نہ بھی چھوتی۔ یہ جو مقام ہے جب دل کے شعلہ نور بغیر کسی اور شعلے کے خود بخود بھڑک اٹھنے پر تیار ہو جاتا ہے، یہ وہ مقام ہے جس پہ عام انسان کو جو خدا سے تعلق نہ رکھتا ہو اس کو اندر سے ایک روشنی پھوٹتی ہوئی نظر آتی ہے، اور وہ اس کا نام نوائے سروش رکھ دیتا ہے، حالانکہ وہ اوپر سے نہیں اترتی، لیکن جب وہ اوپر سے اترتی ہے تو نور علی نور بن کر اس کی کیا پلٹ جاتی ہے، وہ مضمون ہی اور ہو جاتا ہے۔ تو آسمانی ادب اور مادی ادب کے درمیان یہ فرق ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ظہور مہدی آخر زمان